إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سن 1444 ہجری کا پہلا مہینہ محرم مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ سنیچر کو پہلی تاریخ تھی، اتوار کو دوسری، سوموار کو تیسری اور آج چوتھی تاریخ ہے، محرم کی چوتھی تاریخ ہے۔ اور گزشتہ ہفتے میں محرم کی شرعی حیثیت کے تعلق سے بعض باتیں ہوئی تھیں۔ بتایا گیا تھا کہ محرم حرمت والا مہینہ ہے، 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے کے بعد اس مہینے میں نفلی صوم رکھنا اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ خاص طور سے اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو، جسے عربی میں عاشورہ کہتے ہیں، اور 9ویں تاریخ جسے تاسوعہ کہتے ہیں۔ تاسوعہ اور عاشورہ 2 دنوں کے صوم رکھنے کا استحباب ہے، یعنی مستحب ہے 2 دن صوم رکھا جائے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ 1 دن صوم رکھنے سے، صوم عاشورہ 10ویں تاریخ کا صوم رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی حکمت کیا ہے، اس سلسلے میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے اور آپ نے وہاں کے یہود کو دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ میں یہود کے 3 مشہور قبیلے، بڑے قبیلے رہتے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، 3 مشہور قبیلے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کا صوم رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا وجہ کیا ہے، تو بتایا کہ یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی ظلم و زیادتی سے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون کو دریا میں غرق فرمایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں صوم رکھا تھا، اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بنسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریبی ہیں، اس لیے آپ نے خود بھی صوم رکھا اور مسلمانوں کو بھی صوم رکھنے کا حکم دیا۔ اتنی ساری باتوں کا بیان میرے خیال سے گزشتہ درس میں اور مختلف متعدد دروس میں کیا جا چکا ہے۔ اب جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بھائی نے کہا کہ چونکہ اس مہینے میں مسلمان بہت ساری بدعات میں مبتلا ہیں، ان کی طرف بھی اشارہ ہونا چاہیے۔ مسلمان کیا کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کچھ اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اس میں سے ایک اہم اصول جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں یاد دلایا کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو ان کی خلاف ورزی کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ پیروی، مکمل پیروی جب ہوتی ہے جب ساری شرطوں اور آداب کا لحاظ کر کے پیروی کی جائے، نہ اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کیا جائے اور نہ اس میں کمی کی جائے۔
عملی کوتاہی دوسری چیز ہے، اور باقاعدہ کمی ہی کو عقیدہ بنا لینا اور یہ سمجھنا کہ یہ چیز، اس چیز کا کم ہونا یہی دین ہے۔ بعض جو چیزیں دین میں ہیں ان کو ہم اپنی طرف سے دین نہ مانیں، دین میں کمی کر دیں تو یہ بڑی چیز ہوگی عقیدہ کے اعتبار سے، لیکن عملی کوتاہی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی۔ اگر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں اور نہیں کر پا رہا ہے تو اس سے یہ امید ہوتی ہے کہ توبہ کر کے آئندہ عمل کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ آپ یہ پڑھا کرتے تھے کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے، قرآن مجید کی، اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بدترین طریقہ وہ ہے جو آپ کے نام پر ایجاد کیا جائے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین چیزیں وہ ہیں جو اس دین میں ایجاد کی جائیں، دین کا حصہ نہ ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے سے معلوم ہے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ نفاق ہے، وہ معلوم ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک چیز جو سنت نہیں ہے اسے سنت بنا لیا جائے، ایک چیز دین نہیں ہے اسے دین بنا لیا جائے، تو یہ زیادہ برا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی کفر کو جان کے کرے گا کہ یہ کفر کا کام ہے اور وہ جانے گا کہ کفر ہے تو توبہ کرے گا۔ ایک آدمی شرک کرے گا، وہ جانے گا کہ یہ شرک ہے تو توبہ کرے گا، امید ہے۔ ایک شخص گناہ سمجھ کر کے کوئی کام کرے گا تو توبہ کرے گا، لیکن ایک شخص ایک کام کر رہا ہے اور وہ دین نہیں، اور اسے دین سمجھ کے کر رہا ہے، سنت سمجھ کے کر رہا ہے، وہ کبھی توبہ کرے گا؟ وہ کبھی اسے چھوڑے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ شیطان بدعت میں مبتلا کر کے جتنا خوش ہوتا ہے اتنا گناہ میں مبتلا کر کے خوش نہیں ہوتا، اس لیے کہ گناہ سے انسان جلد ہی یا دیر سے توبہ کر لیتا ہے، جبکہ بدعت سے توبہ نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے بدعت کے خلاف بولنے میں جو ثواب ہے گناہوں کے خلاف بولنے میں اتنا ثواب نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی شراب نوشی کے خلاف بولتا ہے، ایک آدمی بدکاری کے خلاف بولتا ہے، ایک آدمی زنا کے خلاف بولتا ہے، ایک آدمی جھوٹ کے خلاف بولتا ہے، ایک آدمی سود کے خلاف بولتا ہے، یہ سارے گناہوں کے خلاف بولنا ہوا، اور ایک آدمی بدعت کے خلاف بولتا ہے، تو زیادہ ثواب کس کو ملے گا؟ اس کو ملے گا جو بدعت کے خلاف بولتا ہے، اس لیے کہ بدعت یہ معصیت سے بڑھ کر ہے، اور بدعت یہ کفر و شرک کا دروازہ ہے، اسی کے ذریعے سے کفر و شرک میں انسان داخل ہوتا ہے۔ بہرحال اس مہینے میں بدعات کے آنے کی بڑی وجہ یہ ہوئی کہ اس مہینے میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو یقیناً مقدر کر رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف انداز سے آزماتا ہے، یہ بھی اس کی ایک آزمائش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لخت جگر حسین رضی اللہ عنہ کی اس مہینے میں شہادت ہوئی۔ اس شہادت کو شیطان نے استعمال کر کے دو بدعتوں میں لوگوں کو مبتلا کر دیا، اور ان دو بدعتوں کے درمیان اہل سنت کی راہ ہے۔ وہ دونوں راہیں اہل بدعت کی راہ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر خوشی مناتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر غم اور ماتم مناتے ہیں۔ یہ دونوں اہل بدعت کا گروہ ہے، یہ بھی بدعتی اور یہ بھی بدعتی۔ اہل سنت وہ ہیں جو آپ کی شہادت پہ نہ خوشی مناتے ہیں نہ غم مناتے ہیں، وہ وہی رویہ اپناتے ہیں جو رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے انبیاء کی شہادتوں پہ رکھا۔ اللہ کے نبی سے پہلے بہت سارے نبی شہید کیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان دنوں پہ خوشی منائی نہ غم منایا، ان دنوں کو ویسے ہی آنے جانے دیا جیسے کہ عام دن ہوتے ہیں۔
تو آپ نے اس کا کوئی یادگار نہیں رکھا، نہ غمی کا یادگار نہ خوشی کی یادگار۔ تو اسی طرح سے اہل سنت بھی حسین رضی اللہ عنہ اور ان سے پہلے ان کے والد علی رضی اللہ عنہ اور ان کے خالو عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے بہنوئی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت پر، سب کی شہادت پر اہل سنت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ شہادت کا دن آتا ہے، چلا جاتا ہے، اور وہ اس پر نہ غم مناتے ہیں نہ خوشی مناتے ہیں۔ اگر یہ غم کی بات یاد آتی ہے تو افسوسناک چیز ہے، اور مصیبت پہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے ہم وہ طریقہ اپناتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ اس کا معنی کہ ہمارا مالک اللہ ہے اور اس کائنات میں اسی اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، وہ جو چاہے کرے اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اسی لیے ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جو اس کی ناراضگی کا سبب ہو، اور اپنے ہاتھوں پیر سے کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتے جس میں اللہ کی ناخوشی اور ناراضگی پائی جائے۔ تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور جب جب وہ مصیبت پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب سے نوازتا ہے، جس کی خوشخبری اس آیت میں دی گئی ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے صلات نازل کی جاتی ہے، ان کا آسمانوں میں چرچا ہوتا ہے اور ان پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ لوگ راہ ہدایت پر ہوتے ہیں۔ تو یہ رہا اہل سنت کا طریقہ، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اہل بدعت دو طرف تقسیم ہو گئے، وہ درمیان میں نہیں رہتے، کوئی غلو کرتا ہے، کوئی جفا کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے اور کوئی کوتاہی کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے کسی نے اہل بیت کی دشمنی کی اور اس کو خوشی کا دن منایا، اور کسی نے شیطان کے فریب میں آ کر، محبت کے نام پہ آ کر، محبت کا اپنا بنایا ہوا اظہار اپنی طرف سے جو محبت کا ظاہر کرنے کا طریقہ بنایا اس کو اپنا لیا، اور دونوں طریقے شرعی حدود سے خارج ہیں، شریعت کے اندر قابل قبول نہیں ہیں، دونوں طریقے قابل قبول نہیں ہیں۔ اس لیے آپ ایسے موقع پر سنیں گے بعض لوگ اس طرح کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ عاشورہ کے دن غسل کریں گے تو سال بھر صحت یاب رہیں گے، اس طرح کی حدیثیں۔ جو لوگ عاشورہ کے دن سرما لگائیں گے سال بھر ان کی آنکھ خراب نہیں ہوگی۔ جو لوگ عاشورہ کے دن نئے کپڑے پہنیں گے سال بھر انہیں بار بار نئے کپڑے پہننے کے مواقع ملیں گے۔ جو لوگ عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں پہ بہت زیادہ خرچ کریں گے سال بھر انہیں اللہ کی طرف سے برکت ملے گی۔ یہ سب کون لوگ بیان کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو عاشورہ کے دن کو خوشی کا دن اور عید کا دن مناتے ہیں۔ یہ بھی اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے بلکہ اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرے اہل بدعت ہیں جو اسے غم کا دن مناتے ہیں، ماتم کا دن مناتے ہیں، سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، اور اس دن نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں جو کہ آپ سب ممکن ہے مجھ سے زیادہ جانتے ہوں، کیونکہ وہ ہمارے سماج میں، ہمارے درمیان میں پھیلا ہوا ہے۔ کتنے دنوں تک مرثیے پڑھے جاتے ہیں اور کیسی کیسی نامعقول حرکتیں کی جاتی ہیں کہ جس کے بارے میں ایک جو سلیم الفطرت انسان ہو، اپنی صحیح فطرت پہ قائم ہو، وہ بھی ان باتوں کو رد کر دے گا۔ یعنی غور کرنے کی بات ہے، بعض ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں کہ جن کا اس حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان بزرگوں کو بھی، جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کا اس شہادت سے کیا تعلق ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا اس شہادت سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو اس شہادت سے بہت پہلے وفات پا چکے تھے، لیکن انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے، اور پھر بہت سارے صحابہ کرام کو پھر اس کے ساتھ میں برا بھلا کہا جاتا ہے، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل قرآن پاک میں اور صحیح احادیث میں واضح ہیں، معلوم ہیں، معروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اپنی رضا کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا دوسروں کو حکم دیتے ہوئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر دوسرے لوگ بھی صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ایمان لاتے ہیں تو وہ بھی ہدایت پر ہیں، لیکن اگر ان کے ایمان کی طرح ایمان نہیں لاتے تو ہدایت پر نہیں ہے۔ تو گویا یہ معیار ہیں جن پر لوگوں کو پرکھا جا سکتا ہے۔ تو ایسے صحابہ کے بارے میں، صحابہ ہمارے گواہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے نبی سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کے دین سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر کسی کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نفرت ہے تو حقیقت میں اسے دین سے نفرت ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے چند بدعات کی طرف میں نے سرسری اشارہ کیا، اور انہی باتوں پر میں اپنی اس بات کو گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور سوال و جواب کا باقی آگے سلسلہ رکھتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔